الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ روانہ ہوئے، حتی سبق المشرکین الی بدر، اور مشرکوں سے پہلے بدر کے میدان جنگ میں پہنچ گئے. وجاء المشرکون، پھر جب اسلامی مجاہدین کے پہنچنے کے بعد مشرکین کا لشکر آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے کی تیاری شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہ جنت کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہے. قال عمیر بن الحمام، بخ بخ، ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر کہا کہ خوب خوب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما يحملك على قولك بخ بخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے خوب خوب کیوں کہا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاء ان اکون من اہلها. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ اظہار تعجب یا کسی اور مطلب سے نہیں کہے، بلکہ میں نے در حقیقت ان الفاظ کے ذریعے اپنی اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی جنتی بنوں. قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنک من اہلها، اس میں کوئی شک نہیں تم جنتی ہو. قال، راوی کہتے ہیں، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن انا حييت حتى آكل تمراتي انها لحياة طويلة. کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر اپنے ترکش یعنی تیر کے تھیلے یا تیر دان سے کچھ کھجوریں نکالیں اور ان کو کھانا شروع کیا، اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں ان ساری کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہا تو زندگی طویل ہوگی. قال، چنانچہ انہوں نے فرما بما كان معه من التمر، یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کھجوروں کو جو ان کے پاس تھیں پھینک دیا. ثم قاتلهم حتى قتل، اور کفار سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. قوموا الى جنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، مطلب ہے جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. عمیر یہ نوعمر مجاہد جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہو گیا تھا.
بخ بخ با مفتوح اور خاص ساکن ہے. بطور مبالغہ یہ لفظ مکرر ہے. ایک نسخے میں خا پر تنوین ہے اور خا پر تشدید بھی پڑھی گئی ہے. اہل عرب خوشی اور تعجب، فخر اور مدح کے وقت یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں. اس کا ترجمہ خوب خوب اور واہ واہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آیا انہوں نے یہ کلمہ ارادے کے ساتھ زبان پر لایا ہے یا ایسے ہی اتفاقی طور پر نکلا ہے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بغیر ارادے کے نہیں بلکہ سچا ارادہ ہے کہ یہ جنت مجھے مل جائے اور میری جان قربان ہو جائے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بشارت ملی تو کسی تاخیر کے بغیر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی بازی لگا دی اور کھجور چبانے اور کھانے تک دیر کو بھی برداشت نہ کیا اور جان قربان کر دی. علماء نے اس حدیث اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو جنگی دیگر اقدامات یعنی جنگی کارروائیوں کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید فیکم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ تم اپنے آپ میں سے کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء امتی اذن لقلیل. اس صورت میں میری امت کے اندر شہیدوں کی تعداد کم ہو جائے گی. من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید. جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ تو حقیقی شہید ہے، لیکن جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد میں بغیر قتل و قتال کے خود اپنی موت سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. جو شخص وبا میں مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے. یعنی یہ سب بھی حقیقی شہداء کے درجات و ثواب میں ہیں، نیکی ان کے جمیع احکام میں. الشہید فیکم ما تعدون الشہید فیکم، یعنی تم آپس میں کس کو شہید شمار کرتے ہو. شہید فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے. اگر یہاں شہید کو مشہود اس میں مفعول کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اعزاز و اکرام کے لیے اس کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. اور اگر شہید کو شاہد اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہید خود اللہ تعالی کی نعمتوں کے مشاہدے کے لیے اور اللہ تعالی کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، یا موت کے وقت جنت میں اپنے درجات کا مشاہدہ کرتا ہے. یا شہید کا لفظ شہادت کے معنی میں ہے، یعنی شہید خود اپنے عمل سے اپنے اخلاص کی گواہی دیتا ہے. یہ شہید کو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اور فرشتے
ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام میں شہید حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جو کفار سے مقابلے کے دوران مارا جائے یا ظلماً تیز دھاردار آلے سے قتل کیا جائے اور وہ دنیاوی اشیاء سے نفع اٹھائے بغیر مر جائے، یہ حقیقی شہید ہے۔ اس کے علاوہ چند شہداء کا ذکر زیر بحث حدیث میں آیا ہے، یہ ثواب کے اعتبار سے شہداء ہیں، دیگر احکام کے اعتبار سے شہداء نہیں ہیں۔ یعنی جو شخص جہاد کے راستے میں طبعی موت مر جائے یا جو شخص طاعون سے مر جائے یا پہاڑ سے گر کر مر جائے یا آگ سے جل کر مر جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے یا زچگی میں عورت مر جائے یا علم کے حصول میں طالب علم مر جائے، یہ سب شہداء ایسے ہیں جو صرف ثواب کے اعتبار سے شہداء شمار ہوتے ہیں، کیونکہ شہید کا ایک اصل ثواب ہے اور ایک فضل ثواب ہے۔ یہ لوگ اصل ثواب میں شریک ہیں، فضل ثواب میں شریک نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ احکامات کے اعتبار سے شہداء تین قسم پر ہیں۔ پہلا وہ شہید جو دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہے، اس پر شہید کے دنیاوی احکام نافذ ہوں گے کہ غسل کے بغیر اپنے کپڑوں میں خون کے ساتھ دفنایا جائے گا، یہ کامل مومن شہید ہے جس کو آخرت میں درجات ملیں گے۔ دوسرا وہ شہید ہے جو آخرت کے اعتبار سے شہید نہیں ہے، صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہے۔ تیسرا وہ شہید ہے جو آخرت کا شہید ہے مگر دنیا کا شہید نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو طاعون وغیرہ سے مر گیا ہو، ان کو آخرت میں شہید کا ثواب ملے گا لیکن شہید کے دنیاوی احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ دوسرے شہید کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے شہید، آخرت کے اعتبار سے نہیں، یہ وہ بد عقیدہ مقتول ہے جو یا منافق ہے یا قادیانی یا رافضی ہے، ایسے لوگ شہید نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ان پر شہداء کے دنیاوی احکام نافذ ہوں گے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیة او سریة تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثی اجورہم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گیا، اس کو اس کا 2/3 اجر جلدی مل گیا۔ وما من غازیة او سریة تخفق وتصاب الا تم اجورهم۔ اور جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو مال غنیمت نہیں ملا بلکہ اس جماعت و لشکر کے لوگ زخمی کیے گئے یا شہید کر دیے گئے تو ان کا اجر پورا باقی رہا۔ غازیہ اس کا موصوف قطعہ یا جماعہ ہے، اور یہاں لفظ او شک کے لیے نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ کسی راوی کو شک ہو گیا ہو
جیسے ہم نے کہا ما من غازیتن او سریتن، تو ہم نے کہا یہ شک کے لیے نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ کسی راوی کو شک ہو گیا ہو۔ ثلثی تسنیہ کا صیغہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ گر گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کے اجر و ثواب کو 3 اثلاث پر تقسیم کیا گیا ہے۔ غنیمت حاصل کرنا 1 ثلث ہے، اور صحیح سالم لوٹنا 2 ثلث ہے، اور جہاد کا اخروی ثواب 3 ثلث ہے۔ تو جس شخص نے غنیمت بھی حاصل کی اور صحیح سالم بھی لوٹ آیا، اس کے 2 ثلث چلے گئے، صرف آخرت کا حصہ 1 ثلث رہ گیا۔ اور جس شخص نے ان دونوں ثلثوں کو حاصل نہیں کیا تو اس کا اجر کامل و مکمل رہ گیا، جو 3 اثلاث ہیں۔ علامہ ابن ملک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مطلب اس طرح بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ غازی کو جب مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا اور صحیح سالم بھی لوٹ آیا تو اس نے اپنے جہاد کے ثمرات میں سے 2 ثمرات حاصل کر لیے، اور 3 ثمرہ دخول جنت ہے جو ابھی باقی ہے۔ اور اگر غازی نہ غنیمت حاصل کر سکا اور نہ صحیح سالم لوٹ سکا تو اس کا کامل مکمل ثواب محفوظ ہو گیا۔ الغرض ایک مجاہد وہ ہے جو صحیح سالم مال غنیمت کے ساتھ لوٹ آیا، دوسرا وہ ہے جو صحیح سالم تو لوٹ آیا مگر مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا، اور تیسرا وہ جو زخمی یا شہید ہوا، مال بھی حاصل نہیں ہوا۔ تخفق اخفاق سے ہے، افعال کے وزن پر، جو ناکامی و محرومی کے معنی میں ہے، یعنی جہاد کیا مگر مال غنیمت حاصل نہیں ہوا۔ تصابو یہ مصیبت پہنچنے کے معنی میں ہے، یعنی زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا یا کسی اور مصیبت کا سامنا کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص مر جائے اور اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال گزرا ہو تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوگی۔ یعنی اس حال میں مرا کہ جہاد بھی نہیں کیا اور نہ دل میں جہاد کرنے کا خیال گزرا تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوگی۔ حدیث پاک میں کہا گیا من ماتا، یعنی جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا اس طرح جذبہ رکھا کہ اے کاش میں بھی جہاد میں شریک ہوتا، نہ اس نے جہاد کی تیاری کی، نہ اسلحہ سیکھا اور نہ رکھا، تو ایسے شخص کی جب موت آئیں گی تو نفاق پر آئے گی۔ اعاذنا اللہ من۔ نزول قرآن کے وقت جن لوگوں نے جہاد کا انکار کیا یا جہاد پر اعتراضات کیے، قرآن کریم نے ان کو منافقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جہاد کا شوق رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے، خواہ جہاد فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو۔ اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جہاد کی صرف ایک ہی قسم ہے جو فرض عین ہے، فرض کفایہ کی کوئی قسم نہیں ہے۔ لیکن جمہور امت رحمہم اللہ نے جہاد کی 2 قسموں کو قرآن کی آیتوں کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ ارشاد علی ہے وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما ولم يحدد به نفسه،
نفسہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی اصلاً مجرور ہے، حرف جر کو گرا دیا گیا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل اللہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک تو وہ شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ذکر یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے، یعنی اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، جس کو ریا کہتے ہیں۔ قال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ۔ تو ان تینوں میں کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، حقیقت میں وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم وفي رواية الا شريكوكم في الاجر۔ قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ؟ قال وهم بالمدینة حبسهم العذر۔ ورواه مسلم عن جابر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سفر جہاد میں بظاہر تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن تم نے ایسا کوئی راستہ طے نہیں کیا اور کسی ایسی وادی اور جنگل کو پار نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں، یعنی ان کے جسم تو ان کے گھروں میں تھے لیکن ان کی دعائیں، ان کے دل اور ان کی ہمتیں تمہارے ساتھ تھیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یعنی جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں گے کے بجائے یہ ہے کہ جس اجر و ثواب میں وہ تمہارے شریک نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور وہ لوگ مدینہ ہی میں ہیں، یعنی جبکہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور اپنے گھروں میں موجود رہے، پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہیں لیکن اس کے باوجود اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں، کیونکہ ان کے عذر نے ان کو روکا ہے۔ اور امام مسلم نے اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، وفي رواية فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم
انہی کے درمیان رہ کر جہاد کرو، یعنی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ ان کی خدمت کرو کہ تمہارے حق میں یہی جہاد ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت کو بہتر بناؤ، یعنی ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا احی والداک، یعنی تیرے ماں باپ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو انہی کی خدمت کرو، تم خدمت میں جہاد کا ثواب پاؤ گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے علاوہ ان کے والدین کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں تھا، لہذا والدین کی خدمت ان کے ذمے متعین تھی جو فرض عین کے درجے میں تھی، اور ادھر جہاد بھی فرض کفایہ کے درجے میں تھا، اس لیے اس شخص کو والدین کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ ایک خاص مجبوری تھی، عام ضابطہ نہیں ہے، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم رکھا گیا ہے، لہذا والدین کی موجودگی میں جہاد جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اس عظیم جماعت میں صرف یہ ایک شخص تھا جن کے والدین حیات تھے؟ غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہوئے، کیا ان تمام کے والدین مر چکے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد چھوڑ کر والدین کی خدمت کی اجازت ملی۔ بہرحال جو والدین غیر مسلم ہوں یا وہ کفار کے مقابلے میں یا وہ کافروں کے مقابلے میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھتے ہوں یا وہ قادیانی ہوں، تو ایسے والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز تربیت اور ٹریننگ کے لیے جانے میں بھی والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹریننگ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اس میں جان کا خطرہ بھی نہیں کہ والدین پریشان ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔